خواتین و حضرات خوش آمدید۔ عرفان رمضان میں انتہائی سنجیدہ حساس موضوع زیر بحث ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ یہ تو ایک معمول بن چکا ہے، میں نے کوئی ایسا رمضان الکریم نہیں گزارا کہ جس میں گستاخی کے حوالے سے بات نہ کی ہو، یا بیت المقدس کے حوالے سے بات نہ کی ہو، مسجد اقصی کی توہین کے حوالے سے بات نہ کی ہو، مسلمانوں کی خون ریزی کے حوالے سے بات نہ کی ہو۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس خاص طور سے اس مہینے میں یہ ایونٹس ہوتے ہیں، ہونے کے لیے بنتے ہیں، شاید چبایا جاتا ہے ہمیں۔ مگر مفتی محمد زبیر صاحب تشریف فرمائیں، آپ کا تعلق اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی ہے اور جامعۃ الصفا کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں۔ سب سے پہلا سوال مفتی صاحب، اگر آپ برا نہ مانیں، آپ کے مدرسے میں کیا ہوا؟ احتجاج ہوا؟ کوئی علمی کوئی قلمی ایسی کوشش ہوئی جس کو ہم کہہ سکیں کہ ہم نے مقابلہ کیا ہے؟ اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل کا کیا رول ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گریٹ ویلڈر کی جو یہ ٹویٹ آئی ہے، اس کے اندر اس نے انتہائی جسارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر گستاخی کی ہے۔ یہ گستاخیاں کرتا رہا ہے۔ گستاخی کرنا بہت بڑا سنگین ترین خدا کے عرش کو ہلا دینے والی حرکت، اور پھر اس سے بڑی حرکت یہ کہ یہ بار بار یہ کام کر رہا ہے۔ ایک مدرسہ یا ایک کونسل وہ کیا کام وہ ایک اپنی جگہ پر ہے، ہم میں سے ہر ایک کا فریضہ بنتا ہے اور یقیناً ویلڈ سوال ہے، لیکن میں اس کو ایک لارج اسکرین کے اندر یونیورسل طور پر، ایک مجموعی طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کیا مسلم امہ اس لیے اب زندہ ہے کہ ہم یہ گستاخیاں بار بار سہتے رہیں؟ کیا ہمارے کان ہم صرف اس مقصد کے لیے اب زندہ رہ گئے اور ان جیسی گستاخیاں ہماری زندگیوں میں ہوں اور ہم اپنی زندگیوں پہ بار بار شرم ساری محسوس کرتے رہیں، ندامت محسوس کرتے رہیں؟ یہی تو وہ زندگی اور حیات ہوتی ہے جس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوا کرتا ہے کہ زمین کا پیٹ وہ تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے زمین کی پیٹھ کے مقابلے میں۔ واہ! یعنی زمین پر ہم چلتے پھرتے رہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم زمین کے اندر دفن ہو جائیں۔ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام کے اندر آپ کو کہا تھا کہ خدا کی قسم 1.5 ارب مسلمانوں کو اگر ایک میدان میں جمع کر لیا جائے، ہم مسلمان تفرقوں میں بھی بٹے ہوئے ہیں، ہم مسلمان گناہگار بھی ہوتے ہیں، ہم شرابی ہوتے ہیں، زانی ہوتے ہیں، کبابی ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، قاتل ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، ہم باغی ہوتے ہیں، بہت گناہگار ہوتے ہیں، بہت گناہگار ہوتے ہیں۔ لیکن آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی قدر وہ ہستی ہے جو پوری کی پوری امہ کے لیے نقطہ اتفاق و اتحاد، قرآن اور صاحب قرآن۔ 1.5 ارب مسلمانوں کو جمع کر کے کہا جائے 2 آپشن ہیں تمہارے پاس، یا نبی کی شان میں گستاخی ہوگی یا تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، ہسٹری کو سامنے رکھ کر کے کہتا ہوں، بڑھئی، لوہار، سبزی فروش، نائی، حجام، خاکروب، ان کی بھی پوری کی پوری ایک ہسٹری ہے۔ علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، خواص کی بات نہیں کر رہا ہوں، اہل تقوی اور روحانیت والے پیر حضرات کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، عام مسلمان جو دینی علم بھی زیادہ نہیں رکھتے، لیکن آقا کی محبت کے سلسلے میں ان کا کردار ہسٹری کے اندر یہ محفوظ ہے۔ اس کی بنیاد پر آج میں یہ کیٹیگری کہہ رہا ہوں، 1.5 ارب کا 1.5 ارب انسان یہ کہے گا ہمیں قتل ہو جانا، مر جانا منظور ہے، مگر ہم نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں، برطانیہ کی سڑک پر کوئی جائے، کسی کو گھور کر کے دیکھ لے، کیس چلتے ہیں عدالتوں کے اندر، مجھے ذہنی اذیت دے دی ہے، اس کے اوپر ہر جانا، یہ انسانی حقوق، ہیومن رائٹس، 2 باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلی بات، پوری دنیا کے تمام مسلم اور غیر مسلم حکمرانوں کے سامنے ہمیں یہ مقدمہ پیش کرنا چاہیے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا ہیومن رائٹس، انسانی حقوق، نباتات کے حقوق، جانوروں کے حقوق، ذہنی ہرجانہ، کسی کو ذہنی پسماندگی کے اندر اذیت میں مبتلا کر دیا، اس کے اوپر اب مقدمہ بنے گا، گھور کر دیکھنے پہ مقدمہ بنے گا، یہ سب نعرے فضول ہو جاتے ہیں جب تم 1.5 ارب انسانوں کے دلوں کو مجروح کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب بھری پیٹ کی کہانیاں محسوس ہوتی ہے۔ پھر آ جائیں مسلمانوں کی طرف، ہم کیا کہا کرتے ہیں عام طور پہ؟ اسلام سلامتی کا دین ہے، دین اسلام دین رحمت ہے، اسلام امن کا دین ہے، پیس کا دین ہے، محبت کا دین ہے۔ اویس بھائی، اب یہ الفاظ صاف کہہ رہا ہوں، سرکاری الفاظ لگنے لگ گئے ہیں، رسمی الفاظ لگنے لگ گئے ہیں۔ ارے بھائی، ہماری جانوں پر مسئلہ آ گیا ہے، ہماری جانوں سے زیادہ خطرناک اور ڈینجر اور سنگین مسئلہ آ گیا، اور ہم یہاں پر امن 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 سلامتی کے راگ الاپتے رہے۔ امن ہوگا،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन का दर्स दिया है। आपने इस्लामी नजरियाती कौंसिल का पूछा है, हमने पिछले इजलास के अंदर एहतजाज का शरई तरीक़ाकार प्रेसिडेंट के एडवाइस पर बाकायदा लिख करके भेजा। अच्छा। हमने उनको बाकायदा तरीक़ाकार भेजा, शरई रियासत इस्लामिया के अंदर एहतजाज का शरई तरीक़ाकार क्या होगा, हम उसको लिख करके दे दें। हम बार बार अमन का अलम उठाए हुए हैं हम, लेकिन अमन किस कीमत पर? हमारी जान को अगर कत्ल करोगे तब भी चलो हम अमन का दर्स दे देंगे। हमारी माल, इज्जत, आबरू, माल, पैसा, अगर तुम उसको नुकसान पहुंचाते हो, चलो इससे ज्यादा और क्या अमन पसंदी हो सकती है? हम फिर भी अमन के नारे लगाते रहेंगे, लेकिन नहीं हो सकता कुरान और साहिब कुरान की तौहीन पर भी अमन। मैं इसलिए बार बार कहता हूं, और ये बात अब क्या करना क्या चाहिए उसकी तरफ हम आते हैं। पहला काम करने का, चूंकि टाइम बहुत मुख्तसर होता है, पहला करने का काम, इसमें मुजरिम है और बहुत बड़ा जुर्म है, संगीन तरीन जुर्म के इर्तिकाब करने वाले हैं पूरी दुनिया के मुस्लिम हुक्मरान। क्यों नहीं उनके कानों पर जूं रेंगती? क्यों नहीं वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इस बात को उठाते? क्या फलां मुल्क का मसला, फलां मुल्क मसला, फलां प्रोजेक्ट का मसला, उस पर ओआईसी की कॉन्फ्रेंसें हो जाती हैं? क्या ये टॉपिक ऐसा नहीं है जिस पर ओआईसी की कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए? 1 पॉइंट एजेंडे पर कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, दुनिया से तौहीन का खात्मा हो। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर आइन साजी, कानून साजी क्यों नहीं कराई जाती? सारे के सारे मुस्लिम हुक्मरान क्यों नहीं इकट्ठे होते? सिर्फ इसी टॉपिक को लेकर मदीना के अंदर क्यों नहीं इकट्ठे होते? मक्का में क्यों नहीं इकट्ठे होते? क्यों नहीं एक पैक्ट होता कतर के अंदर, दुबई के अंदर, इस्तांबुल के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, जकार्ता के अंदर? क्यों नहीं इकट्ठे होते? 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। 1.5 अरब इंसानों का मसला है, 1.5 अरब इंसानों की इज्जतों से ज्यादा का मसला है, उनकी जानों से ज्यादा का मामला, उनकी आल औलाद, माल, आबरू, रियासतों से बड़ा मसला है। इससे बड़ा हमारे लिए रूए जमीन पर कोई मसला नहीं। एहतज़्ज़लहु अर्शुर रहमान जिसको कहा जाता है, खुदा का अर्श हिल जाता है, हमारे जिस्म कांप जाते हैं, रुआ रुआ कांप उठता है हमारे। देखिए कुरान करीम में क्या अल्लाह ताला ने फरमाया, वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, हम जानते हैं जो कुछ ये गुस्ताखी करते हैं उससे आपके सीने और दिल के अंदर कितनी तंगी आती है। अगर नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तंग हो रहा हो, उम्मा का दिल मुतमईन हो सकता है? हम मसरूर रह सकते हैं? हम जिंदगियां एंजॉय कर सकते हैं? क्या हमें अपनी जिंदगियों पे नदामत और शर्मसारी नहीं महसूस होगी? इससे ज्यादा बेहतर नहीं था कि हम मर जाएं? करने का काम ये पहले नंबर पर अक़वाम मुत्तहिदा में आइन साजी, कानून साजी करवाई जाए, मुनसिफाना और जायज़ हमारा मुतालबा है। हम ये नहीं कहते कि पहले तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखो, हज़रत ईसा का नाम लिख लो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लिख लो, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लिख लो, सारा अलैहिस्सलाम का लिख लो, दाऊद अलैहिस्सलाम का लिखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लिखो। इन अंबिया कराम की शान में अगर गुस्ताखी होगी तो उसको दहशतगर्दी कहा जाएगा, उसको टेररिज्म कहा जाएगा, सजाए मौत होनी चाहिए। फिर जब वो लिस्ट और फहरिस्त आप लिख रहे हो उसमें आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम दर्ज कर दें, ये कानून साजी करवाएं। दूसरे नंबर पर एक है मेरा एहतजाज, एक है आपका एहतजाज। करना चाहिए, यकीनन करना चाहिए, बार बार करना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है मुस्लिम हुक्मरानों को आगे आना चाहिए। उनकी सीटों क़यादत का क्या फायदा अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हो और उनकी जुबानें ना हिले? और मैं कहना चाहता हूं यहां पर वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब मुबारकबाद देते हैं, वो मेट्रो का इफ्तिताह करवाएं, बहुत अच्छी बात है। सड़कों की फिक्र करें, बहुत अच्छी बात है। काबिल तहसीन है कि वो इकानमी की फिक्र करें, लेकिन सब काम बाद में है। पीएम हाउस से एक स्ट्रॉन्ग साउंड क्यों नहीं बुलंद हो रही? हाँ जी, एक आवाज वहां से क्यों नहीं बुलंद हो रही है? मेरे इल्म में अब तक उनका मुजम्मती बयान नहीं आया। क्यों नहीं एमबीएस साहब का आ रहा? क्यों नहीं दुबई का आ रहा? क्यों पूरी दुनिया के मुस्लिम हुक्मरानों का नहीं आ रहा? एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ आना चाहिए। इसके साथ साथ एक और मुतालबा, ट्विटर इंतजामिया ने इस ट्वीट को क्यों जारी किया, क्यों रहने दिया, अब तक क्यों वो मौजूद है? क्या 1.5 अरब इंसानों का क्या आता है फेसबुक पर कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ हो गया, आपने फलां फिरके के खिलाफ बोल दिया, आपने फलां पार्टी यूनियन और ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ बोल दिया, यहाँ 1.5 अरब इंसानों का मसला है, ट्वीट क्यों बाकी रहा? क्यों नहीं इसके ऊपर मुस्लिम हुक्मरानों ने एहतजाज किया? अच्छा, ग्रेट वेल्डर को नहीं पकड़ा जा सकता? ट्विटर की इंतजामिया से मुस्लिम हुक्मरान नहीं मुलाकात कर सकते? क्या फेसबुक की इंतजामिया से मुलाकात नहीं कर सकते? याद रखिए, मैं कांप उठता हूं, डर है दुनिया पर गज़ब खुदा ना नाज़िल हो जाए। वरफ़अना लका ज़िक्रक का मसला है, ये अल्लाह के बाद जिस हस्ती का मकाम है बुलंद है उनकी ज़ात का मामला है। इसलिए पूरी उम्मा को खड़ा होना चाहिए। अगर ये काम ना हुआ तो इस दुनिया पे गज़ब खुदा नाज़िल होने का खुदा इज़ाब इलाही नाफिस हो जाएगा। डॉक्टर इसरार साहब के वीडियो बयानात रिमूव कर दिए, ठीक है, हो सकता है कोई रीज़न उनके पास हो, मगर यही रीज़न यहाँ पे क्यों नहीं सेट होता? मैं चाहता हूँ शफीक भाई, वो मुझे शेर बार बार याद आ रहे हैं, आपने नात पढ़नी है मगर हमारे जज्बात की नुमाइंदगी करते हुए पढ़नी है कि बतला दे गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। इसी शेर को मैं पढ़ाते हुए पेश करता हूँ। इस शेर को
بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور ادیب رائے پوری صاحب فرماتے ہیں کہ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، اور ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے۔ اور مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اور اللہ۔ شعر بڑا خوبصورت ہے۔ جی نبی کے قدموں پہ جس دم غلام کا سر ہو، نبی کے قدموں پہ جس دم غلام کا سر ہو، قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے، قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ بہت پیارے حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا، آپ فرماتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مگر علامہ صاحب یہ جو معاملات گستاخی کے ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک زمانے میں ایک ملعون نے گستاخی کی تھی جس کو آیت اللہ خمینی نے واجب القتل قرار دیا تھا، اور پھر بہت انتظامی انداز سے معاملات بہت مناسب انداز سے دیکھے گئے تھے۔ آج اس کے لیے بھی کوئی فتویٰ آنا چاہیے آپ کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر مجتہدین جامع الشرائط اس بات کو محسوس کریں تو یقیناً
جب وہ حالات کو دیکھیں تو یقیناً اس بنیاد پر فتویٰ آ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی آپس میں گفت و شنید بھی شروع ہو چکی ہو، یعنی کوئی صلاح مشورہ شروع ہو چکا ہو. یہ تو خیر ان کا کام ہے، لیکن بہرحال اس زمانے میں جو آیا تھا اس کا اثر تھا، اور اس کا اثر آج تک اس کی جو بازگشت ہے وہ سنائی دیتی رہتی ہے. جی تو ایسا کوئی پاورفل سٹینڈ یقیناً ہونا چاہیے. اور ساتھ میں جو بہت خوبصورت نعت پڑھی جا رہی تھی کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، تو دیکھیے اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے عشق میں اور ان کی جو عزت اور آبرو اور ان کا جو مقام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہے اس پہ اگر ہم کمپرومائز کرتے رہیں گے تو پھر کتنا ہی لاکھ اللہ اللہ کرتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں. وہ ایمان کا درجہ ہی ختم ہو گیا، پھر تو وہ تو بات ہی ختم ہو گئی. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے مختصر سا، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تشریف فرماتے، تو کھانا کھا رہے تھے. واہ. تو کھانا کھاتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کھانے کے بعد فرمایا کہ اللہم ھذا منک ومن رسولک، پروردگار یہ جو تو نے طعام عطا کیا ہے یہ تیری طرف سے ہے اور تیرے رسول کی طرف سے. تو انہوں نے سوال کیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ اجعلت مع اللہ شریکا، کیا آپ اللہ کے ساتھ شریک قرار دے رہے ہیں کہ کھانا اللہ کی طرف سے تھا اور رسول اللہ کی طرف سے تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس وقت انہوں نے سورہ توبہ کی آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 74 جواباً، اور یہ فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ کہ تم نقمت میں تھے، تم مصائب میں تھے، تم پریشانیوں میں سے تھے، اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے تمہیں ان پریشانیوں مصیبتوں سے نکالا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر اپنے ساتھ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ہے، یعنی فیض وسیلہ فیض الہی ہے، وسیلہ نعمت الہی ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے عشق اور ان کے احترام پر جب تک کہ ہم ایک بہت واضح موقف نہیں رکھیں گے، اس وقت تک جتنی آپ عبادتیں کرتے جائیے، جتنے آپ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس کرتے چلے جائیے، اس دین کی روح ہے عشق مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ، آبرو و عزت سرکاری ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ حاصل اگر ہم اس میں کوئی کوتاہی کریں گے تو یقیناً ہم شرمسار ہیں حضور کی بارگاہ میں، اور شاید کوتاہی کر رہے ہیں، اور پوری امت من حیث المجموع یہ کام کر رہی ہے. اچھا ایک بات ہے، میں کوئی اس میں یہ نہیں ایکسکیوز نہیں فراہم کر رہا کہ ہمیں بھی اس پہ آگے جانا چاہیے ہماری ریاست کو، لیکن ریاستی طور پر اگر ہم معاشی کمزوری میں مبتلا ہیں اور ہم اس معاشی کمزوری کی وجہ سے یہ غلط پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ کوئی احتجاج نہیں بلند کر رہے، تو چلیں ٹھیک ہے، ایک عذر ہے، عذر تو ہے کم از کم. کتنے ہی ایسے اسلامی ممالک ہیں کہ جو معاشی طور پر ان سے زیادہ طاقتور ہیں، ان کے پاس کیا جواز رہ جاتا ہے سوائے اس کے کہ شاید یہ کہ میری کرسی محفوظ نہیں رہے گی اگر میں نے کچھ کر دیا اس پہ، اور کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے جس طریقے سے یہاں کچھ اشارے ملتے گئے اور کوئی کام کر دیا. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اپنا اقتدار، اپنی کرسی، معاشیات کا بھی مسئلہ اتنا نہیں ہے. اللہ اکبر. یعنی کتنے ہی مسلمان ممالک ایسے ہیں کہ جن کی معاشی قوت اس اسٹیٹ سے زیادہ ہے جہاں پر یہ گستاخی ہوئی ہے، واقعاً زیادہ ہے. تو پھر آپ کے پاس کیا عذر باقی رہ جاتا ہے؟ اور جب آپ اگر کوئی ہمت کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے اور آگے بڑھ کر مزید ہمت دکھائیں. تو مسئلہ شاید یہ رہ جاتا ہے کہ خاندان کے اقتدار کا، اپنے ذاتی اقتدار کا، اپنی ذاتی جان مال عزت اور آبرو کا، جو کہ مقدم ہو جاتی ہے سرکاری ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام پر. جہاں تک یہ بات ہے کہ اس پہ میں انصاف کے طور پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ گستاخ تو ہیں وہاں پر ملعون و مردود، لیکن بائی لارج جو لارجر سوسائٹی سرکل ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، یہ آپ کو ماننا پڑے گا. یعنی وہاں یورپ میں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ ڈچ تو لگاتار یہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں. وہ شخص جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے، اس کی جو تنظیم ہوگی وہ یہ کام کر رہی ہے. ہو سکتا ہے ڈچ میں جو وہاں ایز اے نیشن کچھ لوگ ایسے ہوں، لیکن آپ بائی اینڈ لارج دیکھیں تو جو پبلکلی وہاں پر سینٹیمنٹ ہے وہ اس کی موافقت میں نہیں ہے. وہاں پر وہ اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں اور اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اس طرح سے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جائے. بلکہ وہاں پر اگر آپ ان سے سڑکوں پر ایز اے نارمل اس میں گفتگو کر لیں اور انٹرویو لے لیں تو اس کی ویڈیوز بھی یوٹیوب پہ موجود ہیں، اور اس کے بہت سارے مکالمے اور پروگرامز بھی موجود ہیں کہ جہاں پر ایک عام انسان ہے، ایک ایتھسٹ نے، ایک غیر مذہب نے، ایک دوسرے مذہب نے اس کی مذمت کی کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہو رہا. اور جہاں تک وہ بات ہوئی تھی کہ ٹویٹر کے کمیونٹی سٹینڈرڈز اور جو دیگر سوشل سائٹس، دیگر فیس بک وغیرہ کے، وہاں تو مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک عالم دین، انہوں نے ایک خالصتاً ایک مذہبی پروگرام کے حوالے سے کوئی 5-6 منٹ کا کلپ اپلوڈ کیا. تو فیس بک سے انہیں میسج آ گیا اور وہ کلپ اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا. اچھا کمیونٹی سٹینڈرڈز کے خلاف ہے، وہ سوچتے رہے. ابھی میں نے اس پہ کوئی بات میں نے ایک جنرل کو ایک بات کی تھی کہ اس واقعے کی بات نہیں کر رہا میں، اچھا اس کے علاوہ اس واقعے کی بات نہیں کر رہا.
وہ انہوں نے کوئی قرآن یا حدیث کے حوالے سے کوئی پیغام دیا تھا، کوئی اخلاقی پیغام، یہ ٹھیک ہے، 3 دنوں پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر ایک سوشل میڈیا ایکسپرٹ سے رابطہ کیا اچھا، کہ معاملہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے اس میں اخلاقیات کی بات کی، پتہ انہوں نے کوئی حسد کی، غرور کی، تکبر، اس موضوع پہ بات کی تھی، ٹھیک ہے، یا اس میں کون سا اسٹینڈرڈ ہمارا جو ہے نا وہ میٹ نہیں کر رہا. ہاں، تو انہوں نے بھی غور کیا، کوئی کاپی رائٹ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہا. پھر جب اس ویڈیو کو سنا اس سوشل میڈیا ایکسپرٹ نے، اس میں بنی اسرائیل کا لفظ تھا. ہو مسئلہ ہو گیا نا. ان کے پاس جو ان کے سسٹمز بیٹھے ہوئے ہیں، جو الگورتھمز ہیں، جو سسٹمز ہیں، اس میں اگر آپ نے اسرائیل کا لفظ کہہ دیا ہے پھنس گئے آپ، جس کا تعلق اس اسرائیل سے ہے ہی نہیں کہ جو اس زمانے کا اسرائیل ہے، وہ ایک واقعہ سنایا جا نبی رہا کا ہے، ذکر ہو رہا ہے. لیکن اتنا زیادہ سینسٹیو ہے اس معاملے میں کہ آٹو ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اور اس پہ آپ کو اسٹرائک آ جاتی ہے، اس پہ آپ کو کمیونٹی اسٹینڈرڈز میٹ آپ نہیں وجہ فرما رہے ہیں، میں تو بھگت چکا ہوں. ایک سوشل سائٹ میری فیس بک ویریفائڈ بلو ٹیک، اور وہ حالیہ فلسطین کے معاملات میں اس کی زیر نظر ہو گئی اور پھر اڑا دی گئی. مطلب ایک ویڈیو نہیں اڑائی بلکہ پوری آئی ڈی ہی اڑا دی. اور اب تک ہم درخواست بعض کر رہے دعاؤں میں الفاظ ہیں یا رب القدس والمقام، وہاں بھی قدس، اب وہ لفظ القدس آ گیا، ہاں گئے. وہ اتنا ان کا سینسٹیو سسٹم ہے کہ وہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. تو اس کا آلٹرنیٹ کوئی بنائے نا، پھر ہماری ذمہ داری بنتی. میں ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہا ہوں، مجھے وہ اقبال کے اشعار بار بار یاد آ رہے ہیں، پڑھنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. وہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد کو اس کے بدن سے نکال دو. یہی ہے اور یہی ہوتا آ رہا ہے. ایک لوٹ کر آئیں گے مختصر سے وقفہ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان ہے چھایا، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان خواتین و حضرات، خوش آمدید. عرفان رمضان میں یہ نشریات جاری ہیں. ہمارا موضوع آج کا تحفظ ناموس رسالت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام، مقام اور شرفیت، اہلیت، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ کی ذات کے حوالے سے کوئی بھی بات ایسی جو ناگوار ہو، ہمیں بہت زیادہ شدید صدمہ پہنچاتی ہے. ہمیں مغرب سے بارہا یہ کہتے ہوئے ایک مدت گزر گئی ہے کہ جس طرح آپ جس کو آزادی سپیچ کہتے ہیں یا اپنے اظہار کا، اپنے خیالات کا اظہار کہتے ہیں، ہمارے لیے وہ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں. نہیں معلوم ہم نے تو کبھی، مفتی صاحب نے کتنی مرتبہ فرمایا کہ ہم نے کسی پیغمبر کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، کوئی گمان بھی نہیں کر سکتے، کوئی ولی فقی کیوں نہ ہو، کوئی مجتہد کیوں نہ ہو، کوئی تہجد نمازی کیوں نہ ہو، کہ کسی پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے جن کا تعلق آپ کے ساتھ زیادہ ہونا چاہیے تھا، مگر ہمیں ان سے محبت اور مودت کا سلسلہ حاصل ہے. تو پھر یہ بے اعتدالی کیوں ہے؟ میں مفتی صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر طاہر القادری کی سپیچز مشہور ہیں، آپ کا جو کردار رہا ہے وہ امن پسندانہ رہا ہے، دیگر مغرب ممالک کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، کرسمس کی کمیونٹیز یعنی تنظیموں کے ساتھ، تقاریب کے ساتھ آپ کا آنا جانا، کیک کٹنگ کرنا. کیا آپ یہ پیغام کسی اور اچھے لہجے میں، انداز میں پہنچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اور پھر پاکستان کے زاویے میں ہمیں کیا کردار اپنانا چاہیے؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک منہاج القرآن کی اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدۃ العالی کی خدمات ہیں عالمی سطح پر، اور ان خدمات کا یقیناً یہ بھی ایک حصہ ہے امن کی بات، رواداری کی، بین المذاہب ہم آہنگی کی بات یقیناً ہم کرتے ہیں اور ایسا ہے. لیکن اطلاق کرنے میں لوگوں سے بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے یا غلط فہمی ہو جاتی ہے. اسلام سلامتی ہے، ایمان امن ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلم کی ڈیفینیشن بھی یہی کی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے. لیکن جہاں یہ ساری تعلیمات موجود ہیں وہاں قرآن جہاد سے بھی تو بھرا پڑا ہے، وہاں ظلم کے خلاف تلوار لہرانے سے بھی تو بھرا پڑا ہے. لہٰذا ان تمام تعلیمات کو جب ہم دو حصوں میں تقسیم کر لیں تو ہر ایک کی اپنی اپنی اپلیکیشن ہے. صحیح. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر حملہ کرے اور وہاں اس کے مد مقابل بھی امن کی بات کی جائے؟ جب یہ مقام آئے گا تو یقیناً اس کے سامنے تلوار لہرائی جائے گی، اس کے سامنے امن کا جھنڈا نہیں بلند کیا جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس پہ حملہ کرنا یہ تو سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ تو سب سے بڑا ظلم ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. جو مشرکین کے خلاف قتال کی اجازت دی اور حکم دیا، کفار کے خلاف جو قتال کی اجازت دی اور حکم دیا،
وہ قتال یقیناً ایگریشن نہیں تھا، وہ ظلم کے خاتمے کے لیے تھا، وہ کسی جارحیت کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ فتنے کے خاتمے کے لیے تھا۔ تو جب قرآن مجید کا سارا تصور جہاد اس نقطے پر کھڑا ہے کہ جہاں ظلم ہوگا، جہاں فتنہ ہوگا، جہاں انسانیت کی تذلیل اور توہین کی جائے گی، جہاں لوگوں کے حقوق کو چھینا جائے گا، وہاں اسلام کی تلوار حرکت میں آئے گی، وہاں اسلام کا تصور امن نہیں ہوگا، وہاں اسلام کی تلوار حرکت میں آئے گی اور ظالم کا قلع کما کیا جائے گا۔ جو عالمی امن کو تباہ کرنے پہ تلا ہے اس کے لیے تو امن کی بات نہیں کی جا سکتی، جو عالمی امن کو فساد کا شکار کرنے پہ تلا ہے اس کے لیے امن کی بات نہیں کی جا سکتی۔ امن کی بات ہے پرامن لوگوں کے لیے، امن کی بات ان لوگوں کے لیے ہے جو اسلام کے خلاف کسی فتنے میں شامل نہیں، کسی سازش کا حصہ نہیں، ان کے لیے یقیناً امن ہے۔ وہ ان کو اپنے مذہب کے اوپر عمل درآمد کرنے کی بھی آزادی ہے، حتیٰ کہ اسلام انہیں جبری طور پر مسلمان کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا، ان کے تمام رائٹس کو قبول کرتا ہے۔ اور یہی ہماری ہسٹری ہے، یہی ہماری فقہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ذمیوں کے حقوق ہیں، غیر مسلموں کے حقوق ہیں، ان کے حقوق کا تحفظ ہے، لیکن کب تک؟ جب تک وہ مسلمانوں کے خلاف کسی فتنے کا شکار نہ ہوں، کسی سازش میں ملوث نہ ہوں، یا مسلمانوں کے امن کو، مسلمانوں کی ریاست کو، اس کو ختم کرنے کے لیے کسی سازش کا حصہ نہ ہوں، تب تک ان کے لیے امن ہے۔ تو امن کا اطلاق جن لوگوں پر ہے ان لوگوں پر آج بھی اسلام امن کا دین ہے، لیکن جو لوگ عالمی امن کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں وہاں اسلام کے تصور امن کا اطلاق نہیں ہوتا، وہاں اسلام کے تصور جہاد کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ فتنہ ہے اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اور یہ بات اگر عالم مغرب سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین سے 1.5 ارب مسلمانوں کی اور اس سے بھی زیادہ مسلمانوں کی آبادی چلی گئی، تو جو 1/4 ہیں پوری دنیا کا، ان کی دل آزاری کرنے کو وہ اگر فریڈم آف سپیچ سے تعبیر کرتے ہیں تو پھر ان کا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ تب ہوگا جب مسلمان متحد ہو کر اسی زور کے ساتھ، اسی طاقت کے ساتھ، اسی سطح پر اس کا جواب دیں گے، تبھی ان کو اس پر متوجہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے اوپر جب تک انٹرنیشنل لیجسلیشن نہ ہو، جب تک اقوام متحدہ کی سطح پر قانون سازی عمل میں نہ آئے، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقوام کے مابین عدل اور انصاف سے ان تقاضوں کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ میں مفتی محمد زبیر صاحب سے بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ایک چھوٹا سا واقعہ چاہتا ہوں علامہ صاحب، اگر کوئی ایسا ہو ہمارے ذہن میں اہل بیت نے کس طرح سے سامنا کیا، اگر کوئی ایسا مارکا، کوئی واقعہ، کوئی سانحہ پیش آیا ہو کہ جس میں آپ کی حرمت کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہو اور آپ نے دفاع کیا اس کا آسن انداز سے، تو مثال بن جائے گی ہمارے لیے۔ اگر کوئی ایسا واقعہ اس وقت ہے تو میرے حضور ذہن میں نہیں ہے، اگر کوئی علماء کے ذہن میں ہے تو وہ اس وقت ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ابو رافع کا قتل مشہور ہے، گستاخ تھا ابو رافع کا قتل، بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اور اس کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے قتل کیا گیا۔ صحابہ کرام گئے اور اس کے باغ کے اندر اس کی جو ٹھکانہ تھا، کمین گاہ جس کو کہا جا سکتا ہے، وہاں جا کر کے اس کو قتل کیا۔ اور تو اور ابن خطل یہ مکہ مکرمہ کے اندر نہ صرف یہ کہ موجود تھا، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ تشریف لائے تو یہ گستاخ تھا، حجویہ اشعار یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کے اندر، جیسے کہ یہ گریٹ ویلڈر ٹائپ کے لوگ اس ٹائپ کی گستاخیاں کرتے ہیں تو وہ بھی اس طرح کے اشعار پڑھا کرتا تھا۔ وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکی شریف کے اندر داخل ہوئے تو کسی نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ ابن خطل ھذا ابن خطل متعلق باستار الکعبہ، یہ ابن خطل ہے، کعبے کے پردے کے ساتھ چپکا ہوا ہے، وہ یہ چاہتا تھا تاکہ اب مجھے امن مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقتلوہ، اسے قتل کر دو۔ چنانچہ اس کے لیے کوئی حرمت نہیں، اسے قتل کیا گیا، اور یہ ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، گستاخ رسول کو قتل کیا گیا۔ اور قرآن نے کہا کہ ملعونین اینما ثقفوا، جی لعنت فرمائی گئی، عذاب علیم کا کہا گیا، قتل کا کہا گیا۔ اب میں یہاں ایک بات آپ سے اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں بھائی ربانی صاحب، آپ کا، ہمارا، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں کہ تورات، زبور اور انجیل میں تحریف ہو چکی ہے؟ جی ہے، ہمارا عقیدہ ہے نا۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مسلمان پوری دنیا میں بہت سارے گناہ گار ہو سکتے ہیں اور گناہ گار ہیں ہم سب، پوری دنیا میں کوئی ایک واقعہ آج تک پیش آیا کہ کسی مسلمان نے تورات، زبور، انجیل، بائبل میں سے کسی کو جلایا ہو؟ ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا آج تک کوئی ایک بتا دے۔ نیور ایور۔ آگے چلے، کوئی ایک مسلمان، وہ قاتل ہو سکتا ہے، ڈاکو ہو سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن کوئی ایک مسلمان آج تک دکھا دیں ہسٹری کے اندر اور آج کے دور میں جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہو؟ تصور ہی نہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے جیسا کہ حضرت نے فرمایا اور بہت اہم بات فرمائی، سامنے کچھ لوگ کھڑے میری ماں کو مسلسل گالیاں دے رہے ہیں، میں آگے سے کیا بولوں؟ میں امن والا ہوں، میں رواداری والا ہوں، پھر وہ میرے باپ کو گالی دیتے ہیں،
پھر میں کہتا ہوں میں آشتی والا ہوں، امن والا ہوں، پھر وہ میرے دادا کو گالی دیتے، پھر میں کہتا ہوں میں پیس والا ہوں. تو یہ پتہ ہے کیا ہے؟ اصل بات یہ کہ یہ امن رواداری نہیں ہے، یہ بزدلی ہے، یہ بےغیرتی ہے. یہ حقیقت کے اندر اس سے زیادہ بخل، اس سے زیادہ بےغیرتی اور بے حیائی اور اس سے زیادہ منافقت کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا. بات کیا ہے؟ ہر جو اللہ کا، اسلام کا، شریعت کا حکم آتا ہے وہ اپنے محل پر فٹ ہوتا ہے. آتوا الزکاۃ کا حکم کس کے لیے؟ جس کے پاس مال ہوگا. یہ زکوٰۃ والا حکم اس کے لیے لاگو ہوگا. ہر جگہ کا، موقع کا، محل کا ایک شریعت کا حکم ہوتا ہے. اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز شروع کرتے ہیں. جیسے ہی نماز شروع کرتے ہیں کیا ایسے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد؟ کبھی پڑھتے نہیں. حالانکہ درود پڑھنا تو بہت اچھی بات ہے بھائی. درود پڑھنے کا مقام تشہد کے بعد ہے. حج ربیع الاول میں نہیں ہو سکتا. فرض روزہ شوال کے اندر یا آپ کہیں جمادی الاولیٰ میں نہیں ہو سکتا. جہاد کافروں کے خلاف ہوا کرتا ہے. ہر چیز کا ایک موقع اور محل ہے. یاد رکھیے جب اس جیسے ملعون پیدا ہوں گے اور وہ گستاخی کریں گے، اب اس کے مقابلے میں رواداری، امن، پیس، اب یہ باتیں نہیں آئیں گی. یہ اس کا محل ہی نہیں ہے، یہ اس کا مقام ہی نہیں ہے. اب اگر یہ باتیں کرو گے تو بزدلی ہے. جیسا کہ تمہاری ماں کو کوئی مسلسل گالیاں دیے جا رہے ہیں، آپ کو میں تو امن والا ہوں، میں پسند کرتا ہوں کہ پیس ہونا چاہیے. ارے بھائی یہ بزدلی ہے. منافقت نہ کرو، بےغیرتی کا مظاہرہ نہ کرو. اب یہاں پر کیا آئے گا؟ اب یہاں قتال آئے گا، اب یہاں جہاد آئے گا، اب یہاں احتجاج آئے گا. اور ہم تو اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ قتل و غارت گری کی طرف نہ جائیں. لیکن ہم یہ تو منصفانہ مطالبہ رکھتے ہیں اگر آئین سازی کوئی دنیا میں چیز ہے، اگر یہ دنیا جنگل نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی انصاف کے کوئی پیمانے ہیں، تو پھر یاد رکھو کہ پھر آئین سازی کی طرف آؤ، قانون سازی کی طرف، انٹرنیشنل سطح پر آؤ. اچھا پھر یہ کہا جاتا ہے جناب فریڈم آف سپیچ. برطانیہ کی سڑک پر کوئی کسی کی ماں کو گالی دے سکتا ہے، ملکہ کو کوئی برا کہہ سکتا ہے، ہولوکاسٹ کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہے. آسٹریلیا کے اندر قوانین کیا موجود نہیں ہے؟ تو اگر آج کے چلتے پھرتے دکھنے والے انسانوں کے لیے قوانین ہے، میری ماں کے لیے قانون ہے، آپ کے ابا کے لیے قانون ہے، تو کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے کوئی قانون نہیں ہوگا؟ اس لیے یہ گزارش ہے تمام مسلم حکمرانوں کا پہلا بنیادی فریضہ، واجب، خوراک سے زیادہ، معیشت سے زیادہ، اسلامک اسٹیٹ سے زیادہ ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجا فرمایا آپ نے. اور اسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور ہماری جان، مال، عزتیں، سب کچھ آپ پہ قربان، آپ کے نام پہ قربان. خواتین و حضرات، ہم نے اس موقف کو اپنایا ہے، کوشش کی ہے. آپ کو ہمیشہ یہ دکھاتے ہیں کہ بھائی کسی مسلک کا کسی بات پہ اختلاف ہو سکتا ہے، تاکہ کہیں نہ کہیں آپ کو اختلاف پہ حسن بھی نظر آ جائے. مگر آج تو ہم نے آپ کو صرف اور صرف اتفاق اور اتفاق اور اتفاق اور مزید اتحاد سنایا ہے کہ اس نام پہ سب کا اتفاق بھی ہے، اتحاد بھی ہے، لہٰذا ہمیں گوارا نہیں ہے. اور خاص طور سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹویٹ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس پہ آئی ڈیز بلاک ہو جاتی ہیں، کئی سارے لوگ مل کے کمپلین کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کے لیے کچھ مشکل بن جائے. یہاں پر پوری امت ہے، پورا پاکستان ہے، روزانہ نئے نئے ٹویٹر ٹرینڈ بن رہے ہوتے ہیں، کبھی حکومت مخالف، کبھی حکومت کی حمایت میں. کوئی ایک ایسا ٹرینڈ بھی نہیں ہے، کوئی ایسا نیٹ ورک بھی نہیں ہے جو اس کی مذمت کر سکے اور ان آئیڈیاز کو بلاک کر سکے اور ایسے لوگوں کو منہ دکھا سکے. میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں بہرحال اس گفتگو میں تعاون کرنے والے تمام افراد کا جنہوں نے اس نشست کو یقینی بنایا، آپ تک کی ٹرانسمیشن یہ حصہ پہنچایا. میں خاص طور سے دعا گو ہوں اور انتہائی تشکر پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں الحبیب ریسٹورنٹ کے لیے، زمزم بیکرز کے لیے، الحبیب ریسٹورنٹ کے بانی کے لیے، حاجی حضور بخش کلور صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں. خاص طور سے ٹینگ کا خاص حوالہ دینا چاہتا ہوں. انہوں نے افطار کو، دسترخوان کو خوبصورت بنایا، رنگوں سے بھی اور لذت اور ذائقے سے بھی. انہوں نے توانائی کو بھی عام کیا ہے. ہمارے بچے، نوجوان اور وہ تمام افراد جو لذت کے ساتھ ساتھ توانائی چاہتے ہیں وہ ٹینک کا استعمال کرتے ہیں. ہم لوٹ کر آنا ہے، دسترخوان پہ بیٹھنا ہے. میں شکر گزار ہوں مفتی محمد زبیر کا، مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب کا، علامہ کمیل مہدوی کا اور خواتین حضرات آپ کا. آج سحری کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے ہم نے جناب حضرت سیدنا امام حسن آپ پہ ہمارا سلام ہو آپ کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور انتہائی سیر حاصل گفتگو کی ہے. عرفان رمضان میں واپسی میں آپ کا انتظار رہے گا. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان